طرح سے وہ دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے اپنی سرزمین کو جو ہے وہ استعمال کروا رہا ہے. دے شیئر اے کامن بارڈر. بالکل. اور آپ پتہ ہے کہ پی کے میں 1100 کلومیٹر کا بارڈر ہے کہ بھارت اور افغانستان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کو 9 سال کی عمر میں ایک بچی کو عورت تصور کیا جائے گا. وہ اس جو 2 اوپر والی کیٹیگریز ہے ان کو دی جائے گی اور غلام کی بات نہیں سنی. السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید مظفر علی صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر افغانستان کے حوالے سے پہلے بھی ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے اپنی سرزمین کو جو ہے وہ استعمال کروا رہا ہے، اور خاص طور پر وہاں پر جو اڈے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے، اس حوالے سے بھی کافی بار ان پہ سوال اٹھایا جا چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس پہ جو ہے وہ کوئی بات چیت نہیں کرتے. اور ابھی جو ایک شرعی انہوں نے قانون جو ہے جس کو منظور کیا ہے وہ کیا ہے، کس طرح جو ہے وہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے مخالف ہیں یا اپوزٹ ہیں، تو یہ مطلب کس طرف لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو؟ بہت بہت شکریہ حسنین. افغانستان کے بارے میں ہم اپنے سننے والوں کو اس لیے بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دے شیئر اے کامن بارڈر. بالکل. اور آپ پتہ ہے کہ پی کے میں 1100 کلومیٹر کا بارڈر ہے جی. اور دونوں طرف جو ہے وہ ادھر پاکستان اس بارڈر کے اوپر پاکستان آرمی بدر سے ڈپلائڈ ہے. جی. اور وہاں پہ جب اپنا کولیشن فورسز بھی وہاں تھی، امریکن فورسز وہاں تھی، اس وقت بھی پاکستان کی یونٹس جو تھی وہ بارڈر کو پروٹیکٹ کر رہی تھی تاکہ پاکستان سے انفلٹریشن افغانستان میں نہ ہو. پھر اس کے بعد سے آپ پتہ ہے آپ کو پاکستان کے اندر بے تحاشا افغانی جو ہیں ماضی میں پاکستان کے اندر آتے تھے، اور پشاور میں ایون اسکولز تھے، کالج تھے، اپنا ہاسپٹلز تھے، ہیلتھ سینٹرز تھے، وہاں ان کا they used to get benefited from it. پاکستان نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا. اس کے علاوہ ادر دین دیٹ کہ جو 40 لاکھ مجاہدین، 40 لاکھ افغان مہاجرین جن کا بوجھ آپ نے برداشت کیا، تو وہ پاکستان کے حساب سے اس کے باوجود انہوں نے اوپنلی کہا کہ جی ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گے، بیکاز جب وہ جا کے بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اب یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، مطلب ہم بار اس پہ بات کر چکے ہیں کہ بھارت اور افغانستان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کو اپنا انیشیٹ کرنے کی، دہشت گردی کرنے کی کوشش کر رہے. تو اس کے اندر جو یہ ہمارے حساب سے یعنی افغانستان سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، اور پاکستان کے لوگ اس کو سفر کر رہے تھے. اور میں نے آپ کو میں نے کیا بتایا، آپ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھیں، رسول کریم پیس بی اپون ہم کی ٹیچنگز پڑھیں، سورہ نساء پڑھیں، سورہ مائدہ، اس کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی بارہا میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں. یہی کہہ دیا گیا کہ جی آپ کافر آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہودی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ان سے آپ اپنے راز شیئر نہ کریں، اینڈ دے کین ناٹ، آپ نے اور ان کے خلاف ان سے مل کے آپ مسلمانوں کی یکجہتیت کو ڈیمیج نہ کریں. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جو پاکستان کے حساب سے، دنیا کے حساب سے ہم بارہا بتائیں. لیکن اب جو کچھ وہ اپنے عوام کے حساب سے کر رہے ہیں اس کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے عوام کو تاریکی کی، جہالت کی کس جگہ پہ، کس غار میں لے کے جانا چاہتے. اب یہ نیا انہوں نے ایک شریعت لا آفس کیا ہے، اور اس شریعت لا کے تحت انہوں نے کہا کہ ایک 9 سال کی عمر میں ایک بچی کو عورت تصور کیا جائے گا، کہ ان کا شوق ہے اس قسم کی چیزیں کرنا. اب اس بچی پہ جو ظلم ہوگا اگر اس کی شادی، اور آپ خود امیجن کرتے ہیں کہ وہ کس جسمانی ٹارچر سے گزرے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ 3 کیٹیگریز بنا دی ہے کہ جی ایک کیٹیگری ہے جو لیڈرز، یہ جتنے ملے ہیں ان کی کیٹیگری ہے، جو جن کو آپ حکومت کہتے ہیں یہ نارکو ڈیلر، سمگلرز ہیں، ایک ان کی کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہے وہ جو علماء کی کیٹیگری ہے، مساجد اور کلرجی جس کو آپ کہتے ہیں، ایک اس کی کیٹیگری. اور تیسری کیٹیگری عام عوام. اور ان تم کو علماء ان کو پریفرینشل ٹریٹمنٹ دے کے، خواص ڈکلیئر کر کے، ایلیٹس ڈکلیئر کر کے انہوں نے کہا کہ جو نیچے والے لوگ ہیں وہ غلام ہیں. غلام کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر موجود ہے؟ کیا یہ اسلام ہے کہ غلام آپ کسی کو کہیں؟ اس کے بعد یہاں پہ بھی انہوں نے بس نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کسی مقدمے میں غلام اور علماء یا کلرگی کے خلاف کوئی مقدمہ آئے گا تو اس میں پریفرنس جو ہے انصاف کے اندر وہ اس جو 2 اوپر والی کیٹیگریز ہے ان کو دی جائے گی، اور غلام کی بات نہیں سنی جائے گی. چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ جتنے ٹیکسز ہیں افغانستان کے اندر وہ سارے کے سارے غلام پے کریں گے، اوپر والے جو ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کی کوئی بھرمار نہیں. ان کو استثناء کر دیا کہ جی آپ ٹیکسز نہیں پے کریں گے، جو غلام ہیں وہ ٹیکسز. چوتھی چیز انہوں نے کہا جی کسی بھی صورت میں بچیوں کی پڑھائی کی اجازت نہیں.
کوئی کسی لڑکی کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ گھر کی دیواروں کے باہر آپ اپنی کھڑکیوں کے باہر اپنی اینٹیں لگائیں، کوئی کسی گھر میں کھڑکی نہیں ہوگی۔ تیسری بات، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس تمام چیزوں کو یہاں پہ ختم نہیں کیا، بلکہ اپنے لوگوں کو یا ایک اپنا اسلام کی غلط تصویر پیش کرتے ہوئے، اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے، اسلام کو ایک دفعہ بیچتے ہوئے دنیا میں، ان تمام کو انہوں نے شریعت کے حساب سے اپروول دی۔ اب آپ دنیا میں، پاکستان میں بہت سارے لوگ بیٹھے جو آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، عام آدمی، ان ہر ایک کو پتہ ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، بچوں کی تعلیم کے بارے میں کیا کہا گیا، عورتوں کی تعلیم کے بارے میں کیا۔ غلام کے حساب سے اگر دیکھیں تو اسلام نے تو غلاموں کو اتنی عزت دی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے مؤذن جو تھے ہمارے اسلام کے، وہ حضرت بلال، وہ ایک غلام تھے۔ اور آپ کو اسلام کا صحیح تصور تو یہ ہے کہ اسلام کے ارلی زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، حضرت عثمان غنی نے بہت سارے غلاموں کو اپنے پاس سے پیسے دے کے آزاد کرایا۔ پھر جب ہجرت ہوئی تھی تو غلام انفلوئنشل اور سارے لوگ جو تھے، حضرت رسول کریم پیس بھی ان سے بڑا کوئی دنیا میں انسان ہے؟ یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر آپ ایک دنیا کی کتاب ہے وہ اٹھا کے پڑھے، 1000 انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ورلڈ، یہ ایک بورڈ ہے جو کرسچن بورڈ ہے، اس نے یہ ترتیب دی اور بڑی پرانی کتاب ہے، اس میں رسول کریم پیس بھی اپران کو دنیا کی نمبر 1 شخصیت کہا ہے۔ لیکن آپ کو کہیں ان کے اندر خواص کی چیز نظر آتی ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنا کھانا جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا۔ تو یہ تو وہ ان کا کریکٹر ہے جو اسلام، جن کی وجہ سے اسلام اس دنیا میں آیا۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں، ان کے بعد ان کو شادی کرنے کے لیے ان کو پیسے نہیں تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ان کی زرع خریدی تھی، جو انہوں نے بعد میں ان کو تحفے میں بھی دے دی۔ تو یہ لوگ گھر میں چٹائی ہوتی تھی، کس طرح سویا کرتے تھے، خواص کا کہاں سے کانسیپٹ آ گیا اسلام کے اندر۔ اب یہ اسلام کی تو میں نے آپ کو بات بتائی نا، میں اگر آپ جائیں نا، یہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ اصل میں ہے کیا، اصل اس کی تصویر جان جائے گا۔ فرانس کے اندر فرینچ ریولوشن آنے سے پہلے اسی قسم کی چیزیں 1798 میں فرانس کے اندر بھی 3 کیٹیگریز تھی۔ ایک کیٹیگریز تھی جو میں نے آپ کو بتایا، سیاسی لوگ جو ہوا کرتے تھے، جو ایلیٹ کلاس تھی۔ دوسری کلرجی تھی، جو کیتھولکس کے، جو چرچز کے، جو پوپس تھے، وہ تھی۔ اور تیسری تھی جو عام آدمی تھا، جس کو وہ اپنا سٹیزنز کہتے تھے۔ تو 2 پہلی جو کیٹیگریز تھی وہ ٹیکس دینے سے معاف تھی۔ تیسری جو کیٹیگری تھی، عوام سارے کا سارا ٹیکس کا بوجھ ان کے اوپر پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے کلرجی کے جو لوگ تھے، جو پوپس تھے یا جو، ان کو اجازت دے دی تھی کہ آپ اپنے مرضی کے ٹیکسز اپنے گرجا کلیسا کے حساب سے نافذ کریں۔ یہ فرانس میں جو ایک کرسچن کا ملک تھا، جو مسلمان نہیں تھا، وہاں اس طرح کا سسٹم ایگزسٹ کر رہا تھا جس طرح کا سسٹم ان افغان طالبان دہشت گردوں نے امپوز کیا ہے، لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے۔ 1798 میں جب فرینچ ریولوشن آیا، اس کے بعد فرینچ ریولوشن کے بعد ان کی جو حکومت آئی، انہوں نے آ کے تینوں قوانین ختم کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، سب برابر ہوں گے۔ ساری چیزیں کرنے کے پیچھے ان کا مقاصد کیا ہے؟ اپنی پاور کو بڑھانا۔ تو 36 لوگوں کو خوست کے اندر کوڑے مارے گئے، اور ان کے اندر جو ان کے اوپر تھے مائنر الزام تھے، کیونکہ ایک لا یہ لے کے آئے ہیں کہ طالبان کے خلاف کوئی شخص جو ہے وہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، اور آپ نے جتنی شاعری کرنی ہے وہ کسی پیار یا محبت سافٹلی نہیں، بلکہ اس تمام میں طالبان کی جو یہ اسمگلرز ہیں، یہ ملے جو ان کی صرف تعریف کرنی۔ تو ابھی 1-2 شخص ایسے تھے جنہوں نے عام قسم کی، ان کو کوڑے مارے گئے ہیں 36 لوگ، یعنی شاعری کرنے پہ کوڑے مارے۔ وہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی 5 لوگ تھے وہ جو اپنے وہ لکھتے تھے یا لکھاری تھے یا شاعر تھے، ان کو کوڑے مارے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں، اس میں میں نہیں کہتا کہ وہ اپنے ملک میں شریعت کو کس طرح کریں، یہ پورے دنیا میں اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں، کیونکہ شریعت یہ ٹیچ نہیں کرتی۔ یہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو، بلکہ نان مسلمز کو بھی پتہ ہے کہ شریعت یہ چیزیں ٹیچ نہیں کرتی۔ شریعت تو آپ کو پتہ ہے بڑی کلیئرٹی سے کہتی ہے کہ ایک جان کا ضیاع جو ہے وہ پوری امت کا ضیاع۔ شریعت کہتی ہے کہ دیر شوڈ بی نو گورنمنٹ ود ان دی گورنمنٹ۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ انسانیت کا احترام کریں، شریعت کہتی ہے آپ عورتوں کا احترام کریں، شریعت کہتی ہے اپنی بچوں کو تعلیم دلائیں، شریعت کہتی ہے کہ جی آپ کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، شریعت کہتی ہے کہ اپنے نوکر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ وہ غلام، نوکر نہیں، غلام اور نوکر میں فرق ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنے نوکر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، آپ اس کو وہی حق دیں جو وہی کھانا دیں جو آپ خود اپنی پلیٹ سے کھا رہے ہیں، اس کے لیے ڈسٹنکشن نہ لے کے آئیں۔
تو اسلامی شریعت تو ایک یونیورسل ریلیجن کی تبلیغ دیتی ہے. اس کے اندر نہ تو انفلوئنشلز ہیں، نہ کلرجی ہے، نہ اس کے اندر غلام ہے. تو یہ کون سا اسلام بیچتے ہیں؟ اب اس کے اوپر ویسٹ کیا سوچے گا؟ وہ تمام کے تمام جتنے مسلمان ممالک ہیں یا جتنے بھی اسلامک کنٹریز جن کے خلاف آلریڈی اسلاموفوبیا ہے اور پاکستان ریلیجن کے اوپر بات ہوتی ہے when you compare it with the other، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ تو خدا کے واسطے یہ جو ایک نارکوٹکس ڈیلر کا جو ایک نیکسس آ کے افغانستان کے اندر بیٹھ گیا ہے، اس کو تو میرا خیال جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. صرف یہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا اس لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے. بالکل سر، تھینک یو سو مچ. ایک لا یہ لے کے آئے ہیں کہ طالبان کے خلاف کوئی شخص جو ہے وہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، اور آپ نے جتنی شاعری کرنی ہے وہ کسی پیار یا محبت سافٹلی نہیں، بلکہ اس تمام میں طالبان کی جو یہ اسمگلرز ہیں، یہ ملے جو کی صرف تعریف کرنی. تو ابھی ایک دو شخص ایسے تھے جنہوں نے عام قسم کی ان کو کوڑے مارے گئے ہیں 36 لوگ، یعنی شاعری کرنے میں کوڑے مارے. وہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی 5 لوگ تھے وہ جو اپنے وہ لکھتے تھے یا لکھاری تھے یا شاعر تھے، ان کو کوڑے مارے گئے. تو یہ تمام چیزیں اس میں نہیں کہتا کہ وہ اپنے ملک میں شریعت کو کس طرح کرے. یہ پورے دنیا میں اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں کیونکہ شریعت یہ ٹیچ نہیں کرتی. یہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو بلکہ نان مسلمز کو بھی پتہ ہے کہ شریعت یہ چیزیں ٹیچ نہیں کرتی. شریعت تو آپ کو پتہ ہے بڑی کلیئرٹی سے کہتی ہے کہ ایک جان کا ضیاع جو ہے وہ پوری امت کا ضیاع. شریعت کہتی ہے کہ دیر شوڈ بی نو گورنمنٹ ود ان دی گورنمنٹ. شریعت کہتی ہے کہ آپ انسانیت کا احترام کریں. شریعت کہتی ہے آپ عورتوں کا احترام کریں. شریعت کہتی ہے اپنی بچوں کو تعلیم دلائیں. شریعت کہتی ہے کہ جی آپ کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں. شریعت کہتی ہے کہ اپنے نوکر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. وہ غلام نوکر نہیں، غلام اور نوکر میں فرق ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنے نوکر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، آپ اس کو وہی حق دیں جو وہی کھانا دیں جو آپ خود اپنی پلیٹ سے کھا رہے ہیں. اس کے لیے ڈسٹنکشن نہ لے کے آئے. تو اسلامی شریعت تو ایک یونیورسل ریلیجن کی تبلیغ دیتی ہے. اس کے اندر نہ تو انفلوئنشلز ہیں، نہ کلرجی ہے، نہ اس کے اندر غلام ہے. تو یہ کون سا اسلام بیچتے ہیں؟ اب اس کے اوپر ویسٹ کیا سوچے گا؟ وہ تمام کے تمام جتنے مسلمان ممالک ہیں یا جتنے بھی اسلامک کنٹریز جن کے خلاف آلریڈی اسلاموفوبیا ہے اور پاکستان ریلیجن کے اوپر بات ہوتی ہے when you compare it with the other، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ تو خدا کے واسطے یہ جو ایک نارکوٹکس ڈیلر کا جو ایک نیکسس آ کے افغانستان کے اندر بیٹھ گیا ہے، اس کو تو میرا خیال جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے.